ایک دور دراز علاقے میں ایک خوبصورت لیکن پراسرار محل جس کے ارد گرد سرسبز درخت اور اونچی دیواریں ہوں۔ نواب اپنے گھوڑے پر محل کے اندر داخل ہو رہا ہے، محل کے دروازے پر فوجی پہرا دے رہے ہیں۔ ایک بوڑھا خادم نواب کو محل کے پرانے حصے میں نہ جانے کی نصیحت کر رہا ہے۔ نواب پرانے اور تاریک محل کے حصے میں قدم رکھ رہا ہے، جہاں گرد آلود دروازے اور لمبی راہداریاں ہیں۔ ایک پراسرار دروازہ جس پر قدیم نقش و نگار اور طلسماتی تعویذ لگا ہوا ہے۔ نواب تجسس سے طلسماتی تعویذ کو ہٹا رہا ہے، دروازے کے گرد چمکتی روشنی کا حالہ۔ دروازہ کھلتے ہی نواب ایک سرد اور تاریک کمرے میں داخل ہو رہا ہے، جہاں ہر طرف دھند اور گہرا سناٹا ہے۔ ایک بوڑھی عورت زنجیروں میں جکڑی بیٹھی ہے، اس کا چہرہ کمزور اور پریشان حال ہے۔ چڑیل نواب سے رحم کی فریاد کر رہی ہے، چہرے پر بے بسی اور درد۔ نواب چڑیل کی زنجیریں توڑ رہا ہے، چڑیل آزاد ہو رہی ہے۔ جیسے ہی چڑیل آزاد ہوتی ہے، اس کا خوفناک اور بدرو جیسا روپ ظاہر ہوتا ہے، اس کے بکھرے ہوئے بال اور سرخ آنکھیں نمایاں ہیں۔ چڑیل زور سے قہقہا لگا رہی ہے، کمرے میں اس کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ چڑیل اپنے جادو سے محل پر حملہ کر رہی ہے، ہر طرف اندھیرا چھا رہا ہے اور محل کے لوگ خوفزدہ ہو رہے ہیں۔ نواب چڑیل کے جادو سے گھبرا کر محل کے بزرگ عالم کی طرف دوڑ رہا ہے، چہرے پر تشویش۔ محل کے بزرگ عالم نواب کو جادوئی آئینے کے بارے میں بتا رہے ہیں، جس سے چڑیل کو دوبارہ قید کیا جا سکتا ہے۔ نواب محل کے خفیہ کمروں میں جادوئی آئینہ تلاش کر رہا ہے، راہداریاں سنسان اور پراسرار ہیں۔ چڑیل نواب کا تعاقب کر رہی ہے، ہوا میں تیرتی ہوئی، اس کے ساتھ اندھیرا اور سرد ہوا۔ نواب آخر کار جادوئی آئینہ پا لیتا ہے، آئینہ چمک رہا ہے اور پراسرار روشنی بکھیر رہا ہے۔ چڑیل آئینے کے سامنے آتی ہے اور جیسے ہی اس کا عکس آئینے میں ظاہر ہوتا ہے، اس کی طاقت کمزور پڑنے لگتی ہے۔ آئینے کے جادو سے چڑیل دوبارہ زنجیروں میں جکڑی جاتی ہے اور دھواں بن کر غائب ہو جاتی ہے۔ چڑیل کے غائب ہوتے ہی محل دوبارہ روشن اور پرسکون ہو جاتا ہے، اندھیرے کا سایہ ہٹ جاتا ہے۔ نواب آئینے کو دیکھتے ہوئے سکون کا سانس لے رہا ہے، چہرے پر تھکاوٹ اور کامیابی کی جھلک۔ محل کے لوگ خوشی سے نواب کا استقبال کر رہے ہیں، محل میں دوبارہ زندگی بحال ہو رہی ہے۔ نواب بوڑھے خادم سے اپنی نادانی پر معذرت کر رہا ہے، خادم مسکرا رہا ہے۔ پس منظر میں ایک کتاب کی طرز پر تحریر نمودار ہوتی ہے، غیر ضروری تجسس اور نادانی خطرناک ہو سکتی ہے، عقل اور دانائی کا دامن کبھی نہ چھوڑو۔